اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام، اور آپ کے صدقے سے آپ کے ماں باپ جو دنیا کے عظیم ماں باپ ہیں ان پر بھی صلاۃ و سلام۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 77ویں مرحلے میں پہنچ گئی۔ ھذا رحمت من ربی، اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ ابو القاسم کشیری شافعی استوائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول 376 ہجری جولائی 986 عیسوی، اور تاریخ وصال آپ کی 16 ربیع الثانی 465 ہجری 29 دسمبر 1072 عیسوی۔ اس حساب سے قمری سال کے مطابق ٹوٹل عمر آپ کی 89 سال جو ہے وہ بنتی ہے، 89 ایئرز۔ پیر پیرا غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 94 سال قبل پیدا ہوئے، یعنی پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے وصال کے 5 سال بعد غوث پاک جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ امام کشری داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 24 سال بڑے ہیں، جنہوں نے کشف المحجوب لکھی، ان سے 24 سال بڑے ہیں، لیکن تاریخ وصال دونوں کا ایک ہی ہے، 470 ہجری۔ آج 2015 میں امام کشری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے قمری سال کے مطابق 942 سال جو ہے وہ ہو چکے، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ امام کشری کا نام تصوف کے اندر ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تصوف کی اصطلاحات کو تفصیل کے ساتھ اور آسان طریقے سے جنہوں نے سمجھایا وہ سب سے پہلے امام کشری رحمۃ اللہ علیہ، اور جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ مکمل تصوف کے رنگ میں لکھی سب سے پہلے وہ امام کشری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ضروری ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ آپ ہی کی کتاب جو ہے الرسالہ کشریہ، اسی کو سب نے ماڈل بنایا اور اسی کی پیروی کی تمام بعد میں آنے والوں نے۔ اور آپ کی کتاب لطائف الاشارات جو ہے، یہ جو تفسیر جس میں مکمل تصوف کا رنگ ہے، اسی کو نمونہ بنایا اور پھر آگے تصوف کے رنگ میں تفاسیر جو ہے وہ لکھی گئی۔ اس لیے امام کشری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عالم بعمل ولی کامل کی منافق عزت نہیں کرتا۔ تو جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی عالم بعمل، اور جو عالم بعمل ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں کر رہا، توہین کر رہا ہے، تو سمجھ آؤ کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو آؤ ذکر اولیاء کریں، کیونکہ ذکر خیر بھی محبت اور عزت کی علامت ہے۔ سب سے پہلے ہمارا معمول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نام پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو نام عبد الکریم، یہ آپ کا اصلی نام ہے۔ آپ کا اصلی نام عبد الکریم۔ عبد، یہ لفظ ہم تو سنا، بہت مشہور ہے عبد، اللہ تعالیٰ نے اس کو بارہا استعمال کیا ہے۔ یہ مضاف اور غیر مضاف قرآن مجید میں 28 مرتبہ آیا ہے لفظ عبد۔ یہ لفظ عبد کا معنی عام بندے بھی ہوتا ہے، جیسے الحر بالحر والعبد بالعبد، سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے اوپر۔ اور انبیاء کے لیے بھی لفظ عبد استعمال کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، انی عبداللہ یاتانی الکتاب، عبداللہ، سورہ مریم آیت نمبر 30۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، اللہ نے کہا وہ نعم العبد ہے۔ تو عبد کا لفظ نبیوں کے لیے بھی استعمال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو تینوں جگہوں میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے، لیکن تینوں جگہوں پہ معنی مختلف ہے، معنی ایک نہیں ہے۔ ویسے تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے عبد کا معنی ایک کر دیا جاتا ہے، لیکن عبد کا معنی ایک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عبد کا معنی ہے کیا۔ عام طور پر جو مراد لیا جاتا ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، لیکن غور سے سنیے گا۔ عبد اس بوٹی کو کہتے ہیں، ایک خوشبودار پودا ہے کہ جس کو اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو پھر اسے پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے تو وہ موٹا ہوتا ہے۔ یہ ہے عبد۔ اب جب اس کے بیسک معنی کے اندر یہ چیز آ گئی، خوشبودار پودا، اور اس کے بعد پیاس، پھر فربہی، یہ ہے اس کے بیسک معنی کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر اب اس سے آگے اس کا استعمال شروع ہوا۔ تو عبد کے مفہوم میں پہلے تکلف ہے، تکلیف ہے، پھر نفع ہے۔ تو غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی آزادی میں مشقت اٹھانا پڑتی، اس کے بعد اس کے لیے آزادی اور نفع ہے. تو غلام کو عبد کہا جاتا ہے کہ اس کو پہلے مشقت ہے اس کے لیے، اس کے بعد آسانی. اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی عبد کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو احکامات ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے تو وہ اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آدمی عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. میں بتاؤں آپ کو، آپ کبھی غور کیجئے گا قرآن مجید کے اندر جتنے بھی آمنو کے ساتھ ہیں نا احکامات بڑے مشکل ہیں، لیکن جب آدمی کر لیتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، بڑا مشکل ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو، بڑا مشکل ہے، پڑھ کے دیکھیے صلاۃ و سلام. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اپنے بندوں کے اوپر ہیں بڑے مشکل، لیکن جب آدمی کر لیتا ہے تو اس کے لیے نفع ہے. تیسرا، تو عبد کا معنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرنے والا، اسے عبد کہتے ہیں. اور عبد کا ایک معنی اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب ہے. یہ عبد کا معنی جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی قرب. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن مجید کے اندر عبد کہا گیا، باقیوں کو جب عبد کہا گیا کسی نہ کسی صفت کا ذکر کیا گیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہا گیا تو کسی صفت کا ذکر نہیں ہے، عبد ہی ہے. تو انتہائی قرب کے لیے بھی عبد آتا ہے. تو میں خلاصہ بیان کر دوں، عبد عام معنی میں بھی ہے، یعنی مشقت اٹھا کر آسانی پانے والا، وہ غلام. پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرنے والا، مومن. انتہائی قرب، انبیاء کرام، اور ان میں سب سے زیادہ قرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبد کا معنی سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد دوسرا جو آپ کے نام کا حصہ، عبد الکریم. یہ کریم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے. یہ اسم قرآن مجید میں حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں سب میں ملا کر 27 مرتبہ آیا ہے. یعنی کریمن، 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 یہ حالت رفعی، نصبی، جری میں کہہ رہا ہوں. زیادہ تر رزقن کریم، اجرن کریم آیا ہے، اور مقام کریم، زوجن کریم، عرش کریم، قرآن کریم، رسول کریم، یہ سب کریم ہے. تو سورہ انفطار 30واں پارہ آیت نمبر 6 پہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو یہاں بربک الکریم کے ساتھ جو کریم آ گیا تو اب اپنا نام عبد الکریم رکھنا صحیح ہو گیا، کیونکہ یہاں کریم رب تعالیٰ کی رب کی صفت بن کر آیا کہ وہ رب جو کریم ہے. تو عبد الکریم کا معنی اب ہوگا اللہ کا بندہ. تو آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبد الکریم ہے. ہم اکثر لفظ بولتے ہیں کہ یہ کریم ہے، تو کریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو عرب کریم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کی بھلائیاں، فضیلتیں اور شرف، ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی صرف بھلائی اس کے اندر ہو، اس کو وہ کریم کہتے ہیں. تو اس معنی کے اندر یہ معنی اگر پرفیکٹ آتا ہے کسی کے اوپر تو لفظ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات کے اندر بھلائی، فائدہ ہی فائدہ ہے. اب کوئی نہ مانے اور نہ مان کر سزا کا مستحق ٹھہرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہر ایک کے لیے. تو اس اور کریم کا معنی شریف، کریم کا معنی نجیب، کریم کا معنی سخی، کریم کا معنی نرم خو، کریم کا معنی آزاد. اور یہ جو لفظ ہے وہ اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت موزوں ہے، شریف، نجیب، سخی اور نرم خو کے. اور رزق کریم بھی آیا، عزت کی روٹی کو کہتے ہیں، وافر مقدار میں جو روٹی ہوتی. تو لیکن امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہوا عبد الکریم، تو اس کا معنی ہوا کہ وہ اللہ کے بندے، وہ کریم جس کا ذکر بربک الکریم کے اندر ہے. کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آپ کے والد گرامی کا نام جو بن حوازن بیان کیا گیا ہے، یہ حوزان بھی ہے ایک جگہ پہ اور حوازن بھی ہے، لیکن زیادہ تر میں نے واو کے بعد الف ہی پڑھا ہے. اب آ جائیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ابو القاسم آتا ہے. یہ ابو القاسم جو ہے کیا نام کنیت رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ نام ہے رکھو، نہیں. اصل میں ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مسلم شریف کے کتاب الاداب کے اندر ہے اور باب اس کا 754 ہے. وہاں ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی کے اوپر یہ حدیث مبارکہ ہے. روایت ہے کہ بقی میں ایک آدمی نے نادى رجلا بالبقیع یا ابا القاسم فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी लम आनिका इन्नमा दाऊतु फुलानन। बकी के अंदर एक आदमी ने या अबुल कासिम कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जा रहे थे, आपने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो क्या लगे, या रसूल अल्लाह मैंने आपको नहीं बुलाया। तो उसके बाद फिर यह कह दिया गया, हुजूर ने फरमाया कि देखो मेरे नाम पे नाम तो रख लो, लेकिन तुम अबुल कासिम कुन्नियत मत रखा करो। क्यों? अब जब तुम कुन्नियत रखोगे, तुम बुलाओगे किसी दूसरे को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हो गए और आगे से तुमने कहा नहीं या रसूल हमने आपको नहीं बुलाया। बेअदबी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये है हदीस। अब इस हदीस के बाद जो है मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपने मुख्तलिफ जो है वो नताइज दिए। एक ने तो यकसर ही कह दिया कि जनाब अबुल कासिम कोई आदमी आज के दौर में भी नहीं रख सकता, आज के दौर में भी अबुल कासिम को नियत जो है वो नहीं रख सकता। उन्होंने टोटली ज़ाहरी माना को उन्होंने लिया तो कहा नहीं रख सकता। लेकिन इमाम मालिक, जमहूर कदीम उलमा और अक्सर फुकाहा का मसलक ये है, कहते हैं कि यह ममानियत जो है यह सरकार के ज़ाहरी दौर में थी। चूंकि अब वो वजह ममानियत नहीं है तो अब आप अबुल कासिम को नियत रख सकते हैं। यह है जमहूर कदीम उलमा का। मुतकद्दमीन की एक जमात का मौक़िफ़ है कि आज भी जिसका नाम मोहम्मद या अहमद है वो अबुल कासिम नहीं रख सकता, बाकी सब रख सकते हैं। तो अबुल कासिम जब मैं हिस्ट्री में देखने लगा कि औलिया कराम के ने कुन्नियत इस्तेमाल की है कि नहीं, तो मुझे बहुत सारे औलिया कराम मिले। आइए मैं अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह की बुक से कुछ अबुल कासिम आपकी नजर में पेश करना चाहता हूं। अबुल कासिम का माना होता है कासिम का बाप, या इसका माना होता है तकसीम, बहुत तकसीम करने वाला। अबू बकर बिन अबुल कासिम ये एक वली गुजरे हैं, फरमाते हैं कि जिसको मैंने देखा वो जन्नती है। हजरत अबुल कासिम खुरासानी आप साहिब कशफ थे। अबुल कासिम अहमद बिन अहमद यमनी यमन के सरदार थे और वली कामिल थे। दरिंदे आपके पास आकर बैठ जाया करते थे। अबुल कासिम अब्दुर्रहमान बिन अबील खैर यमनी, आप हर रात 2 रकत में पूरा कुरान मजीद पढ़ दिया करते थे। अबुल कासिम बिन सुलेमान आपके सामने तिलों, अगर यूं तिल उठाए जाते और उठा के कहा जाता बताइए ये कितने तिल हैं, तो आप बता दिया करते थे तिल कितने। तो इनका नाम भी अबुल कासिम बिन सुलेमान। अबुल कासिम बिन मोहम्मद यमनी, आपकी कब्र पे जो दुआ मांगी जाती अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता। अबुल कासिम बिन अहमद मगरबी, जिस वली की करामत सुनते तो आप तस्दीक फरमा देते। किसी ने कहा हुजूर जिसकी भी करामत सुनते हो तस्दीक कर देते हो। फरमाने लगे अगर ऐसा ना करें तो रहमत जो है वो उठ जाती है। तो अबुल कासिम बिन अहमद मगरबी रहमतुल्लाह अलैह जिस वली की करामत सुनते उसकी तस्दीक फरमा देते। कहते जो ऐसा ना करे वो रहमत से महरूम हो जाता है। अबुल कासिम अक्तला मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, आप इतने बड़े बुजुर्ग थे कि जब आपको गुस्ल दिया गया तो लोगों ने आपके गुस्ल का पानी सुरमेदानी में डाला, और जब कभी किसी की आंख जो है वो दर्द करती थी तो वो पानी अपनी आंखों में लगा लेते। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। अबुल कासिम बिन उमर, जो बीमार आता आप उसके लिए दुआ करते, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देते। तो ये मैंने चंद नाम बताए आपको, वली बताए जिनके नाम अबुल कासिम हैं। तो मालूम ये हुआ कि इमाम मालिक और जमहूर कदीम उलमा और अक्सर फुकाहा का मसलक जो है इसी के ऊपर ही लोग रहे हैं कि आज के दौर में अबुल कासिम नाम रख सकते हैं। सरकार के ज़ाहिरी तौर के अंदर जो है वो इसकी ममानियत थी। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। तो आपके नाम के साथ कुशैरी लगता है। कुशैरी क्या है? कुशैर अरब का ख़ानदान है और ये लोग मुसलमान आर्मी के साथ अरब से निकले और फिर बसरा, इराक, खुरासान, इन इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ जगह मिली और ये लोग जो हैं वहाँ ठहरते गए। जब आर्मी निकलती थी आर्मी के साथ ये निकलते थे। कुशैर बिन रबिया बिन आमिर बिन साहसा, ये इनका शजरा नस्ब है। तो आप वालिद की तरफ से कुशैरी हैं और वालिदा की तरफ से सुलामी हैं। सुलामी सुलैम कबीला। आपके मामू अबू अकील सुलामी उस्तवा कस्बा के बड़े जिम्मेदार थे और ये इलाका जो है ये सारा खेती बाड़ी लोग करते थे यहाँ। तो आपके मामू की काफ़ी ज़मीनें थी। तो आपके वालिद अगरामी ने सुलैम कबीला के अंदर जब शादी करी तो आपका ननिहाल जो है वो सुलामी आप बने वहाँ से, और यहाँ कुशैरी। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। और ये जो उस्तवा के अंदर रहा करते थे
تو یہی حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ یہی ہوئی، اور یہ استوا ملک ایران کے صوبہ نیشا پور کا شہر ہے، اس لیے آپ کو استوائی بھی کہا جاتا ہے۔ شافعی اشعری، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اور فلسفہ میں اشعری تھے۔ آپ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ کیا بات ہے امام قشیری رحمہ اللہ کی کہ شافعی ہیں، اور ان کی تعریف کون کر رہے ہیں؟ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، جو خود حنفی ہیں۔ یہ دیکھی محبت آپ نے دیکھی، شافعی ہیں، رفع یدین کرتے ہیں نا بھائی، تو شافعی ہیں اور حنفی داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف اپنی کتاب میں کر رہے ہیں۔ یہاں ایک حکایت آپ کو میں بتاتا جاؤں، بڑی دلچسپ ہے، لطف آئے گا کبھی۔ حضرت ابراہیم بن مسلم سمادی حورانی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں دمشق کے، اور سب نے آپ کو ولی کامل جو ہے وہ جانا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 4 بیٹے عطا فرمانا، میں چاروں بیٹوں کو ایک ایک بیٹا ایک ایک امام کا فالوور ہوگا۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ جو آپ کا بیٹا مسلم تھا جس کا نام رکھا، وہ مالکی اس کو بنایا، اور عبداللہ کو حنبلی بنایا، اور موسیٰ کو شافعی بنایا، اور محمد بیٹے کو حنفی بنایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بھائی دیکھو، حنفی رفع یدین اور آمین کہنے کے مخالف نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں، نا ان کی ایک دلیل ہے، مخالفت کی بنا پر مخالف عمل کو اختیار نہ کرو۔ بھائی یہ جملہ یاد رہ جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا یہ جو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں خود حنفی ہوتے ہیں، رفع یدین کریں، وہ خود سے چاہتے ہیں کہ ہم مجتہد بنیں اور خود سے ہم جو ہے وہ مسئلے کو اخذ کریں، جبکہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا۔ تو نام پہ جو ہے وہ گفتگو مکمل ہوئی، نام پہ گفتگو جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آباء و اجداد اور ابتدائی زندگی۔ مسلمان جب اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھے، ان کے لشکر جب جاتے تھے تو کچھ لوگ وہیں رہ جاتے۔ عرب قبیلے آرمی کے ساتھ جب نکلتے وہ آباد ہو جاتے، بصرہ میں، عراق میں، خراساں، پھر آگے چلے، پھر ایران، اس طریقے سے پھر یہ افغانستان تک بھی آئے، پھر پاکستان، انڈیا۔ تو وہ جب یہاں رکتے تو مختلف کام شروع کر دیتے، کچھ تبلیغ شروع کر دیتے، کچھ بزنس وہاں شروع کر دیتے، اور کچھ جو ہیں وہ کھیتی باڑی شروع کر دیتے، جو جس کو کام آتا، جو ایزی لگتا وہ آگے بڑھتا جاتا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد جو ہیں یہ بھی عرب سے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے آ کر جب یہ استوا تک پہنچے ہیں تو آگے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ استوا کے اندر ہی یہ جو قصبہ ہے، موجودہ آج کے دور کا جو ایران ہے، اس کا صوبہ جو ہے وہ نیشاپور۔ ویسے پرانا جو خراسان تھا وہ بہت بڑا خراسان تھا، یہ بات آج کا نہیں، پرانا خراسان وہ بہت بڑا تھا۔ اس کا نقشہ آپ اگر دیکھنا چاہیں نا تو آپ کو اس کے اندر بہت سارے جو آج ملک بن چکے ہیں وہ اس کے چھوٹے چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے، صوبے سمجھ لیجیے وہ ہوتے تھے۔ ہاں، تو اس خراسان کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا قیام، وہاں یہ استوا قصبہ، وہاں آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ددیال اور ننہال، ننہال میں کھیتی باڑی زیادہ تھی، بلکہ یہ بہت بڑے زمیندار تھا آپ کا ننہال جو ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ماموں جو تھے ابو عقیل سلامی، یہ بہت بڑے زمیندار تھے، بڑی امیر آسامی تھی۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک گھر کی اور ماحول کی زبان جو ہے وہ پرشین ہو چکی تھی، لیکن عربی سے رابطہ ابھی تک کٹا نہیں تھا۔ عربی کی تعلیم بچوں کو ضرور دلوائی جاتی تھی۔ فارسی زبان چونکہ ارد گرد کی زبان فارسی تھی، اس لیے گھر تک فارسی پہنچ چکی۔ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی، 1033 سال قبل، یا ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں 1033 سال قبل شمسی سال کے مطابق آپ کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی۔ ملک ایران اس وقت کا خراسان آج کے خراسان سے ذرا مختلف ہے۔ تو آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، آپ کے والد گرامی جو ہیں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میں اکثر عظیم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے،
ان پہ مشکلات آتی ہیں، پھر وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وہ تو ایک اور حکمت تھی، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا. تو آپ کے والد گرامی کا جب سایہ اٹھ گیا تو اس خاندان کے اندر عربی زبان کا سیکھنا لازمی تھا. کیوں؟ جب آپ کے آباء و اجداد کی زبان سے تعلق اور رسم الخط سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ بچہ اب آپ کا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. پھر آپ کا تعلق آپ کے ماضی سے کٹ گیا. آپ کے ماضی کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی زبان اور آپ کا رسم الخط، یہ دونوں چیزیں آپ کے ماضی کے ساتھ تعلق جوڑتی. اس لیے یہ بڑی خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر سازش کی جا رہی ہے کہ رسم الخط کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. مسلمان جو ہے رومن میں لکھیں، بعض کو بڑی آواز اٹھتی ہے مسلمان رومن میں لکھیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انگلش میں لکھتے ہیں ایم اے آئی، میں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک اپنا ماضی ہے، لکھائی بھی آپ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. رسم الخط جو ہے، یہ جو اتاتورک ہیں ترکی کے، جنہوں نے ترکی کو آزادی دلائی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے رسم الخط کو ختم کر کے رومن شروع کر دیا. تو ایک بہت بڑے پروفیسر تھے اس دور کے، بڑے اسکالر، بڑے مشہور تھے. وہ آئے، اپنے بچوں کو لے کر بھی آئے، اتاتورک کے ساتھ بیٹھے. اتاتورک یوں بیٹھا ہوا، وہ سامنے بیٹھ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے اعلان کیا کہ رسم الخط ختم کر دیا جائے اور رسم الخط رومن شروع کیا جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے پسٹل نکالا اور سامنے رکھ دیا، کہا یہ پکڑو اور میرے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دو. کیوں؟ کہ ہمارا تو سارا سلسلہ، سارا ماضی جو ہے وہ ہمارے رسم الخط کے ساتھ ہے. لیکن اتاتورک کی بھی مجبوری تھی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اتاتورک جو تھا، عثمانیہ جو ہے یہ حکومت کرتے تھے، سارے عربی ملک ان کے انڈر تھے. تو وہ عربیوں نے کیا کیا؟ کو مارا، ان کے فوجیوں کو مارا، ان کے نمائندوں کو مارا، ان کو نقصان پہنچایا، اور اپنی زبان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ملک الگ الگ ہو گئے. سعودی عرب کے اندر کتنے قتل کیے گئے، طواف کے دوران قتل کیے گئے، اماموں کو مسلوں پہ ذبح کیا گیا. تو یہ جتنے بھی عربی ممالک تھے، تو اب اس کو نا کیا ہوا، وہ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ یہ عربی مسلمان ہو کر ہم بھی مسلمان ہیں، اور زبان کی بیس کے اوپر انہوں نے ہم لوگوں کو مارا ہے، اور ایک بڑی طاقت کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا ہے. چلو اس کی ایک اپنی مجبوری تھی. لیکن میرا یہ غلط کون صحیح کون، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگ ہو، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ماشاءاللہ اب تو بہت سے ممالک کے اندر لوگ سنتے ہیں. میں نے امریکہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے جمعہ کے خطبہ میں بھی یہ کہا تھا. میں نے کہا دیکھو، اگر تم میمنی بولتے ہو اپنے بچوں کو میمنی ضرور سکھانا. تم بنگالی بولتے ہو اپنے بچوں کو بنگلہ ضرور سکھاؤ. تم اردو بولتے ہو اپنے بچے کو اردو سکھاؤ. عربی بولتے کیوں؟ کہ تمہاری زبان اور تمہاری زبان کا رسم الخط جو ہے وہ ماضی کے ساتھ تمہارے تعلق کو جوڑے رکھے گا. جب بھی کبھی فاتح قومیں آتی ہیں، وہ سب سے پہلے آتے ہی تمہاری زبان کو ختم کرتی ہیں، کہ تمہاری زبان جب ختم ہو جائے گی تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا. پھر تم وہی چیزیں جانو گے جو اس زبان میں ہیں جو تم بول رہے. تو امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے ماموں کو یہ بات پتا تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو ابو القاسم یمانی سے عربی ادب سکھایا کہ اس کو لینگویج سکھاؤ. اب وہ لینگویج جو ہے وہ سیکھی. آپ نے عربی ادب جو ہے سیکھا، قرآن مجید آپ نے پڑھا، تو فارسی تو گھر میں ویسے ہی بولی جاتی تھی، باہر کی محلے کی زبان بھی وہی ہے. تو جب آپ نے عربی کی تعلیم لے لی، گھڑ سواری آپ نے سیکھی، اسلحہ چلانا آپ نے سیکھا. بھائی یہ تو عربیوں کی شان ہے نا بھائی. اسلحہ آج بھی آپ کو دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں ضرور پکڑی ہوتی ہے، بھلے سے چلانی آئے یا نہ آئے، یا چلا سکے نہ چلا سکیں، پکڑتے ضرور ہیں ہاتھ میں. تو تلوار چلانا، اسلحہ چلانا، امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ گھڑ سواری کے زبردست ماہر تھے، اور اسلحہ چلانے کے بھی. لیکن دین کی طرف رجحان آپ کا نہیں تھا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ماموں ذمہ دار ہیں جن کے گھر میں رہ رہے ہیں. اب جو ذمہ دار ہوگا وہ وہی سیکھے گا جو اس کے بزنس سے تعلق رکھتا ہے. تو اس دور میں لگان لیا جاتا تھا، ٹیکس لیا جاتا تھا. آپ کے من میں آرزو یہ پیدا ہوئی کہ میں اکنامکس سیکھوں، اسٹیٹسٹکس سیکھوں، میں ریاضی سیکھوں، میتھمیٹکس سیکھوں، اور یہ میں سیکھنے کے بعد آؤں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گاؤں کو لگان سے بچا سکوں. مجھے حساب کو، وہ لوگ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تو لگان زیادہ لے جاتے تھے لوگ. آپ نے یہ ٹھان لی کہ مجھے علم الحساب سیکھنا ہے، دولت بھی ملتی. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جو ٹیکس کے کاغذ بھرتا، پیسے کماتا ہے. تو امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ اب گھر سے چلے استوا سے نیشاپور کی طرف. نیشاپور میں جا کر علم الحساب سیکھنا ہے، ریاضی سیکھنی، میتھمیٹکس سیکھنا ہے، اور اکنامکس سیکھنی ہے.
آپ سیکھنے کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ اس دور کے اندر دو ملک تھے کہ جہاں علم ہوتا تھا، ایک مصر ایجپٹ اور ایک یہ نیشاپور۔ نیشاپور تو مرکز تھا نا، نیشاپور تو مرکز تھا، ہر فن کا ماہر، ہر فن کا عالم جو ہے وہ یہاں موجود تھا، کیونکہ یہ دارالحکومت تھا خراسان کا۔ تو آپ گاؤں سے نکلے ماموں سے اجازت لے کے، والدہ سے اجازت لے کے علم الحساب پڑھنے کے لیے۔ نیشاپور آج بھی ملک ایران کا مشہور صوبہ ہے، اور یہ نیشاپور جو ہے بارہا حملہ آوروں کا نشانہ بنا، بہت سے بادشاہوں کا مرکز رہا۔ اس دور میں یعنی 986 عیسوی میں مصر اور نیشاپور بہت مشہور تھے، مگر نیشاپور میں اسکالر زیادہ تھے۔ یہی وجہ کہ خطیب بغدادی نے اپنے ایک استاد ابوبکر احمد بن محمد بن احمد خوارزمی سے پوچھا کہ مجھے مزید علم سیکھنا ہے تو میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگے اگر تم ایجپٹ جاؤ گے تو ایک ہی کو پاؤ گے، کوئی ایک علامہ ہوگا، لیکن اگر تم نیشاپور میں جاؤ گے تو بہت سو کو پاؤ گے، بڑے اسکالر ہیں وہاں۔ تو آپ پھر نیشاپور میں گئے، تو ہر قسم کے علم کا وہ مرکز ہے۔ علم الحساب سیکھنے کے لیے، اکنامکس سیکھنے کے لیے نیشاپور میں جب پہنچے تو اب وہاں ڈھونڈتے تھے کہ کون سا استاد ماہر ہے، اس سے سیکھا جائے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ دن لگے کہ تلاش کریں کہ کون سا جو اسکالر ہے وہ مجھے علم الحساب پڑھائے گا بہتر انداز میں۔ اس مدرسے میں گئے، اس مدرسے میں گئے، وہاں کا پتہ چلا۔ ڈھونڈتے ہوئے آپ کو اس دور کے اندر ایک بہت بڑے علامہ، مفتی، محدث، مفسر، ولی کامل، ماہر تصوف، صوفی حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ سے واسطہ ہو گیا آپ کا۔ یہ دقاق دقیق سے ہے، آٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو دقاق سے جب آپ کا واسطہ پڑا، آپ تقریر فرما رہے تھے، یہ اس واس کے اندر کھڑے ہو گئے امام کشائری رحمت اللہ۔ جب کھڑے ہوئے وہ ایسی غضب کی انہوں نے تقریر فرمائی، یہ بڑی اچھی لگی تقریر۔ دوسرے دن پھر آ گئے، پھر آ کر ان کی تقریر کو غور سے سننے لگے۔ تلاش تو کر رہے تھے کہ کوئی علم الحساب کا ماہر ملے تو میں ریاضی سیکھوں اور اکنامکس سیکھوں اور جا کر پیسے کماؤں اور لگان جو ہے وہ کم ہو۔ دوسرے دن، تیسرے دن جب آپ نے لیکچر سماعت کیا تو ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ، وہ بھی تو صوفی تھے، ولی کامل تھے، آپ نے ان کے دل کو کیپچر کر لیا، پکڑ لیا، دل قبضے میں کر لیا۔ دل جب قبضے میں کر لیا، اب یہ ان کے لیکچر میں بیٹھ علم الحساب بھول گئے، وہیں آ کر بیٹھنے لگے، ان کے واز کو سنتے۔ ان کے واز کے اندر کیا کشش تھی۔ جب آدمی دل سے بولتا ہے نا تو پھر اثر ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کتابیں یاد کر کے پھر بولو تو آپ علامہ ہو، بھائی کیا بات ہے، کیا مکفہ مسجع عبارات بولتے چلے جا رہے ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ تم دل سے بولو، اور جب دل سے بولتے ہو پھر مکفہ مسجع عبارتوں کی ضرورت نہیں رہتی، آدمی کا دل خود ہی کھینچا چلا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی امیر دعوت اسلامی مجدد مسلک اہل سنت مولانا الیاس قادری مدہ ذلہ العالی کی تقریر سنی ہے؟ اگر آپ کمپیریزن کرو کہ کوئی بہت بڑا مقرر جو بڑی مکفہ مسجع عبارات بولتا ہے تو یقین جانیے آپ کہیں گے کہ بھائی ان کو بولنا نہیں آتا، لیکن ان کی کرامت دیکھ لو، 100 ملکوں سے زیادہ ان کے جو ہیں وہ سینٹرز ہیں، اور وہاں ان کے اسکالرز جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ایون کہ نیپال کے بارڈر کے اوپر بھی۔ تو یہ وہ کیا ہے، وہ دل سے آواز نکلتی ہے، وہ جو بات سادہ انداز میں کہتے ہیں وہ دل سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے جب تمہارے اندر خلوص شامل ہو جائے گا، نیت صحیح ہوگی اور تم دل سے نکالو گے، تمہیں کتابوں کے مکفہ مسجع عبارات کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری بات جو ہے وہ فوراً اگلے کے دل میں چلے جائے گی۔ تو ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ دل سے گفتگو فرمائے، تو یہ آپ علم الحساب بھول گئے، وہاں بیٹھنے لگ گئے۔ جب ان کی محفل میں بیٹھنے لگ گئے تو یہ اسی طرح کی مثال ہے جیسے وہ کبھی آپ نے سنا ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کر جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ زنجیروں سے باندھ کر حوالات میں لے جاتے ہیں، دوزخ میں نہیں، زنجیروں سے باندھ کر یقادون الی الجنت بسلاسل، ان کو زنجیروں سے باندھ کر جنت میں لے جایا جاتا ہے، یعنی وہ جا کہیں اور رہے ہوتے ہیں تو رب کہتا ہے کہ ان کو کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ ان میں ایک امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جا رہے تھے اکنامکس اور علم الحساب سیکھنے، کھینچا۔ سیم صورتحال میری، جب میں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن کیا تو میں نے اپنے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ مجھے گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں داخل دواؤ، اور میں نے اسٹیٹسٹکس، اکنامکس اور یہ میتھمیٹکس رکھی، لیکن چند ہی داخلہ میرا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا،
کچھ عرصے کے بعد پھر میں دوبارہ جامعہ نمیہ چلا گیا پڑھنے کے لیے، پھر دین پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ آدمی نکلا اس طرف، وہ رب کھینچتا ہے آؤ یہ کام کرو تم۔ اب آپ جب ان کی محفل میں بیٹھنے لگے، شریعت اور طریقت نے آپ کو پکڑ لیا۔ ابو علی دقاق رحمہ اللہ خود عربی میں، حدیث میں، اصول فقہ میں مہارت رکھتے تھے، ایسے حدیث دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایک دم سے رخ موڑ لیا، رخ موڑ کر آپ کا تصوف کی جانب رخ۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ ابو علی دقاق کہ جب یہ دیوانے ہو گئے، آپ ان کی محفل میں بیٹھنے لگے، تو ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے بیعت کر لیجیے، بھول گئے مجھے واپس جانا ہے، کہتے ہیں مجھے بیعت کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلے جا کر علم شریعت پڑھ کر آؤ، پھر ہم تمہیں بیعت کریں گے، پھر یہ سکھائیں گے۔ یہ ہے فرق۔ حضرت نظام الدین و محبوب العلیاء جو ہیں، ان سے پہلے بیعت بہت مشکل تھی۔ غور سے سنیے گا، حضرت نظام الدین والملت والاولیاء جو ہیں، ان سے پہلے بیعت بہت ہی مشکل تھی۔ یعنی بعض اوقات تو اتنی مشکل ہو جاتی تھی کہ آدمی کو پورا 8 9 10 سال جو ہے وہ پڑھنا پڑتا تھا، پھر بیعت ہوتی تھی، اتنی مشکل ہوتی تھی، لیکن پھر بھی مشکل تھی۔ نظام الدین والملت والاولیاء نے بیعت کو آسان کر دیا۔ وہ کیوں کیا؟ آپ کی ایک لاجک تھی، ریزن تھی، اور وہ تقاضا تھا اس دور کا۔ وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے کہ یہ جب بیعت کریں گے تو چلو توبہ تو کریں گے۔ آپ نے توبہ کو سامنے رکھتے ہوئے بیعت کو عام کر دیا، جو بھی آتا آپ بیعت کرتے۔ خرقہ بھی عطا فرما دیتے کہ وہ اسی بہانے اس کی لاج رکھتے ہوئے جرم سے باز آ جائے گا اور اللہ کی طرف آ جائے گا۔ زبردست بات ہے یہ بھی۔ لیکن قبل کیا ہوتا تھا؟ قبل یہ تھا کہ جاؤ جا کے پڑھو، تو بیعت بہت مشکل ہوتی تھی۔ آج کل تو خیر اور ہی آسان ہو گئی، اب تو ہم اسے کچھ کہتے بھی نہیں، ٹھیک ہے چل رہا جو چلنے دو۔ تو کہنے لگے کہ آپ سب سے پہلے جا کر شریعت پڑھیے۔ جملہ کیا کہا؟ دیکھیے یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، یہی آپ کی لائن کو چینج کریں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا دیکھو بیٹا، طریقت کی بنیاد شریعت کے اوپر ہے۔ یہ جو صوفیاء ہیں، جو ولی کامل ہیں، یہ بیٹے ان کے بعد جو تصوف ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کی بنیاد شریعت کے اوپر ہوتی ہے۔ پہلے علم شریعت سیکھ کر آؤ، اس کے بعد آ کر طریقت سیکھو۔ کچھ بات واضح ہو گئی ہے؟ تو جب یہ بات واضح ہے ان لوگوں کے لفظوں سے، اقوال سے، کہ جنہوں نے تصوف کو پھیلایا ہے، تو کیا پرابلم ہے؟ مجھے ہی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ ان کے ساتھ ان کی نفسیات کیا ہے کہ وہ آج کے جاہل لوگوں کو دیکھ کر اس پورے سلسلے کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ کوئی بات سمجھی آپ نے؟ تو کہا کہ طریقت کی بنیاد شریعت کے اوپر ہے۔ سادہ لفظوں میں بول دوں جو آپ کو فیملیئر ہے، تصوف کی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ جاؤ پہلے جا کے یہ سیکھو، اب آپ واپس آپ نے وہیں ماما سے اجازت ملی، گھر سے اجازت ملی، کہا مجھے علم الحساب نہیں سیکھنا، مجھے ریاضی نہیں سیکھنی، اکنامکس نہیں، مجھے دین سیکھنا ہے۔ اجازت دے دی انہوں نے، ٹھیک ہے، خوش ہوئے کہ عربی سیکھ رہا بیٹا ہمارا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں یہی سیکھو تمہارا مستقبل بن جائے گا۔ وہ ماں باپ کا اللہ پہ توکل ہوتا تھا۔ تو ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سکھاتے ہیں کہ تمہارا مستقبل بن جائے گا، پیسے زیادہ کماؤ گے۔ نہیں، ٹھیک ہے سیکھو۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ پھر سیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ علم الفقہ حضرت ابو بکر بن ابی بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ سے علم الفقہ سیکھی آپ۔ ابو حامد احمد بن محمد اسفرائینی سے، ان سے بھی آپ نے پڑھا۔ یہ شافعی فقہ کے امام تھے۔ آپ کو جتنے اساتذہ ملے وہ سب شوافع ملے، تو اس لیے آپ نے فقہ جو سیکھی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سیکھی۔ امام ابو بکر جو ہیں ان سے بھی اصول فقہ پڑھا آپ نے۔ اصول شاشی، نور الانوار، یہ جو کتابیں اس قسم کی جو کتابیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ کتابیں اس دور میں ہوں، خیر مطلب یعنی ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ اصول فقہ وہ آپ نے پڑھے۔ اور یہ اساتذہ کتنے زبردست باادب ہوتے تھے۔ آج کل کے دور میں تو ایسے اساتذہ بھی نہیں ملتے۔ یہ جو آپ کے اصول فقہ کے استاد تھے، یہ اس کمرے میں سویا ہی نہیں کرتے تھے جس کمرے میں قرآن مجید پڑھا ہوتا تھا۔ کیوں؟ بس ان کا ایک اپنا ادب ہے، وجدان ہے۔ کہتے تھے بے ادبی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کمر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف ٹانگیں ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جو قرآن کی عزت اور تکریم کے خلاف۔ اور آج کل ہم، اللہ اکبر جل شانہ، ہم قرآن مجید کو اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ کر، میں نے بارہا سعودی عرب میں دیکھا ہے، لوگوں نے قرآن مجید کو ٹانگوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔
لوگوں نے قرآن مجید کو سامنے نیچے زمین پہ رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے تکیہ بنایا، سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور بعض نے قرآن مجید کو وہیں رکھا ہے جہاں جوتے رکھے ہیں، وہیں اسی تھیلے کے اندر قرآن مجید رکھا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں اور آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ قرآن مجید کا ادب کتنا کرتے تھے، قرآن مجید کا ادب، کہ یعنی جہاں قرآن ہے وہاں سو ہی نہیں رہے۔ ویسے کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید اوپر پڑا ہوا ہے تو اس اوکے، لیکن یہ ادب ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام ابو اسحاق ان کے مدرسہ میں جانے لگے، یہ بہت بڑا مدرسہ تھا، یہ امام منطقی تھے، اصولی تھے، اور شافعی فقہ کے زبردست امام تھے، ان کے مدرسہ میں جا کے پڑھتے تھے، اور اکثر علماء جو علم الکلام اور علم الاصول کے ماہر نیشہ پور کے اندر، وہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ امام بائے حاکی نے اسی مدرسہ سے پڑھا، ان کی کلاس کے اندر جا کر امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جا کر بیٹھنے لگے۔ اب جب بیٹھے اور پڑھے، وہ پڑھاتے اور آپ سنتے جاتے۔ یہ طریقہ کار آپ کو عرب ممالک کے اندر، ایون کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں نا، جیسے یہ مراکش ہے اور یہ جو علاقے، یہاں یہی ہے۔ مراکش میں گیا نومبر میں، وہاں میں نے دیکھا وہ اسی طرح ہی ہے، ایک بیٹھ جاتا ہے، باقی سب جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ آج یہ ٹاپک ہوگا، کچھ لوگ لکھتے ہیں، کچھ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اب تو خیر کیمرے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں، یہ چیزیں ساری بنا لیتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر اگر آپ چلے جائیں، مسجد نبوی کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، اسی طرح وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، باقی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کتاب ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ زبانی پڑھا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے وہ کتاب ہے، اسی کتاب کو پڑھنا ہے، پڑھے۔ تو وہاں زبانی ہوتا تھا۔ تو امام جب پڑھا رہے ہیں ابو اسحاق، تو آپ سنتے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پاس بلا کے کہا، بیٹے اگر لکھ لیا کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ کہنے لگے مجھے سارا زبانی یاد ہے، آپ نے جتنا آج تک پڑھایا۔ لگے اچھا، تو آپ نے وہ سارا سنا دیا، شروع کر دیا سنانا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ادھر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ علم شریعت پڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ باقاعدہ طور پر حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بھی شامل ہوتے، وہاں بیٹھتے، ان کے بھی جب ان کا آواز ہوتا تو آپ جاتے۔ لیکن کمال ادب ہے، اللہ اکبر جل شانہ، کمال ادب ہے، کمال ادب ہے۔ جب بھی آپ نے ان کی محفل میں جانا ہوتا، غور سے سنیے گا، آج کل تو وہ عقیدت بھی نہیں رہی اور وہ پیر بھی نہیں رہے، تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے ایک دن روزہ رکھتے۔ معلوم ہوتا کہ آج ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ واز فرمائیں گے، ان سے ملاقات کرنا ہے، تو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھتے۔ روزہ رکھنے کے بعد جب محفل میں جانے لگتے تو غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد اب آپ جاتے۔ یہ ادب ہے۔ تو واز سناتے، اور ہمت، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ملاقات ہو جاتی، اور کبھی تو ہمت ہی نہ پڑتی، دروازے تقریر سن کر ہی پلٹ آتے واپس، کہ ہمت نہ پڑتی کہ میں آگے جا کے مل لوں ان سے۔ یہ ادب ہے۔ تبھی وہی شاگرد بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کو عجیب سا سمجھتے ہیں نا، او یار کیا کرنا استاد ہمارے جیسے، یہ برابر کی بات کرو۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، کتابوں سے علم آتا ہوتا تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، سارے امام بخاری بن جائیں۔ نہیں، کہ علم استاد کی نظر سے آتا ہے، استاد کا ادب کرنے سے آتا، اللہ کے فضل سے آتا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا واز سنتے، اور جب علم شریعت مکمل ہو گیا تو عرض کی حضور آپ بات کر لیجئے، تو آپ نے طریقت میں بات کر لی۔ تو ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت کسے سیکھی؟ آپ خود فرمایا کرتے تھے، ابو القاسم نصر آبادی سے، اور انہوں نے حضرت شبلی سے، انہوں نے حضرت جنید بغدادی سے، انہوں نے حضرت سری سقطی سے، انہوں نے حضرت معروف کرہی سے، اور انہوں نے حضرت داؤد طائی سے، اور حضرت داؤد طائی کی ملاقات بہت سے تبا تبعین سے، اور تبا تبعین نے تابعین سے، اور تابعین نے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے جو پیر ہیں وہ ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بات ہو گئی، ہر چیز آگے سے تیار تھی، شروع سے ہی تو دیکھ رہے تھے پیر کہ یہ آدمی کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور خود گائیڈ لائن بھی دیتے ہوں گے۔ بات ہر چیز تیار تھی، اسی وقت خلافت خرقہ عطا فرمایا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ، جبکہ خاندان کے اندر خود وہ آپ بہت بڑے مشہور، بڑے عالم تھے، بہت نیک لڑکے اور قابل لڑکے تھے، لیکن نہیں، آپ نے اپنی بیٹی امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب بیٹے انہی سے عطا فرمائے، اور خود یہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ اور اس وقت
امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 29 سال تھی جب آپ کی شادی ہو، اور آپ اپنے مرشد سے اب رہنمائی لینے لگے تصوف کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرشد ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مرشد اس دور کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے مسئلے کا جواب دیتا ہے۔ مرشد بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے، مرشد بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرشد کی ضرورت نہیں ہے، بس آ جاؤ ہمارے گھر میں گھس جاؤ، اور تو نہ غلط ہے، مرشد ضروری۔ ہاں، اس مرشد کا تعلق جو ہے وہ بغیر ختم ہوئے کٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت نے کہا، یہ بات یاد رکھیے۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو نسبت کی ضرورت ہے کہ وہ جا کر ہاتھ جو ہے سید شاہ آل رسول کو دیں، تو یہ عام سڑک پہ پھرنے والا آدمی کیا یہ گھر میں گھس جائے گا اور سلسلے میں شامل ہو جائے گا؟ اس کو بھی پیر کی ضرورت ہے اسے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو آپ کو رابطہ ٹھیک ہے، آپ کی غوث پاک سے عقیدت ہے، لیکن آپ کو فیض تب ملے گا کہ جب آپ ایک ایسی لائن کو پکڑ لیں یا ایک ایسی تار کے ساتھ کنیکشن جوڑ لیں کہ جو غوث پاک تک جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے بیعت کی ہی نہیں، کنیکشن جوڑا ہی نہیں، ویسے ہی آپ جی میں بیعت ہو گیا ہوں، نہیں۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ایک عورت کو خامد کے تصور کے ساتھ بچہ نہیں نہ ہو سکتا، اسی طرح مرید کو پیر کا تصور نہیں کرنا، اپنا رابطہ جوڑنا ہے پکا۔ اب وہ رابطہ جڑنے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ پیر آ کے خود تم سے جوڑ دے ایک بات، یا یہ ہے کہ تم اس کے مرید اس کے مرید اس کے مرید اس کے مرید اور ایک ایسے کو پکڑ لو کہ جس کا تسلسل رابطہ جو ہے وہ پکا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ تو امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اب اپنے پیر سے سبق سیکھنے، پیر سے شروع کر۔ ایک مثال دے دوں میں آپ کو۔ ایک دن پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ میں سما سننا چاہتا ہوں۔ یہ قوالی تو ٹوٹل ہی ناجائز ہے نا، وہ سما جو تھی اس پہ گفتگو کرو، وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ قوالی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ تو سوال ہی فضول ہے۔ ہاں، سما جو ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ اب آپ کہیں گے سما اور قوالی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ تو سما جو ہے اب وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ اپنے مرشد سے جب گفتگو کرتے میں سما سن لوں، تو آپ فرمایا کرتے تھے، ایسا کوئی جواب دیتے کہ جس میں اشارہ یہ ہوتا کہ نہیں سننا چاہیے، آپ نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے، وقت گزرتا۔ آخر میں جب آپ کی تربیت مکمل ہو گئی تو پھر ایک دن اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں کہ میں سما سن لوں؟ اب ذرا جواب سنیے، اب جواب سنیے، اب حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ کا جواب سنیے۔ کہنے لگے، ہاں مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس سما میں تمہارا دل اللہ کی طرف لگ جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام کشیری رحمہ اللہ نے خود باب باندھا ہے اور جملہ لکھتے ہیں کہ سما سے اکثر غلطی میں پڑنے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے عوام کے لیے پرہیز بہتر ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ عوام کے لیے تو میں جملہ عرض کر چکا ہوں کہ اولیاء کرام سما کو بطور دوائی استعمال کرتے ہیں، میڈیسن۔ سما بطور دوائی ہے، یہی سب کہہ رہے ہیں۔ اور قوالی، اس کی تو گفتگو ہی نہیں کرو، اس کو تو ٹوٹل سننا ہی نہیں ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ہمارے مسلم میں یہ نہیں، لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ قوالی ہیں۔ اب قائد کیا لگائی کہ جس کو سننے کے بعد آدمی کا دل اللہ کی طرف لگ جائے، یہ نہیں کہ وہ شراب پینے لگ جائے، اللہ کی طرف لگ جائے، اشارہ کافی آپ کو، اللہ کی طرف لگ جائے۔ تو پیر آپ کی تربیت جو ہے وہ فرماتے رہے۔ آخر سب نے جانا تو ہوتا ہی ہے، آپ کے پیر و مرشد ابو علی دقاق اور آپ کے سسر دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اس میں آپ ظاہری اور باطنی علم سکھایا کرتے تھے۔ اس مدرسے کو آپ نے 1001 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت امام کشیری شاید استوا میں ہی ہوں گے، پڑھنے آئے نہیں تھے، 15 سال عمر تھی ان کی۔ تو بعد میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو امام کشیری رحمہ اللہ جانشین بنے، تو امام کشیری رحمہ اللہ نے اس مدرسے کی اور تشہیر کی، انتظام کو سنبھالا، تو اس کا نام مدرسہ کشیریہ رکھا۔ اب امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ خود لوگوں کی تربیت فرمانے لگے، قرآن، حدیث، فقہ، سب چیزیں آپ کو آتی تھی۔ تصوف آپ نے ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل سے سیکھا تھا۔ اب آپ خطاب فرمانے لگے۔ آپ نے کیا کام شروع کیا؟ تقریر، تحریر
تدریس، تینوں کام شروع کر دیے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ خطابات فرماتے، تقریر کرتے، آپ کی عمر تقریباً اس وقت 30 سال کے قریب ہو چکی ہے اور مرشد دنیا سے چلے گئے۔ مرشد کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے تقاریر کی ہیں، مرشد نے آپ کی ڈیوٹی بھی لگائی کچھ جگہوں کے اوپر، جاؤ جا کے تقریر یہاں کیا کرو، اور مدرسہ میں بھی کیا کرتے تھے۔ 30 سال جب آپ کی عمر ہوگی تقریباً دنیا سے چلے گئے، ابو الحسن علی بن حسن یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آواز اتنا پر اثر ہوتا تھا، اس کو ایک تشبیہ، ایک مثال دی آپ نے، کہتے ہیں کہ اتنا پر اثر آپ کا آواز ہوتا تھا کہ اگر پتھر کو رکھ دیا جائے تو پتھر موم ہو جائے، کیونکہ انسان کے جو دل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو تشبیہ دی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، وہ آیت ذہن میں آ گئی کہ جیسے پتھر ہے، لیکن پتھروں میں بھی قسمیں ہیں، کچھ تو ہیں کہ اس سے نہر پانی کے چشمے نکلتے ہیں، کچھ سے نہر نکلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کانپتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ پتھر کو رکھ دیا جائے تو پتھر موم ہو جائے، اور اگر شیطان کو باندھ کر آپ کی محفل میں بٹھا دیا جائے کہ جس میں آپ تقریر فرما رہے ہو تو شیطان جو ہے وہ تائب ہو جائے، یہ کیفیت کو بیان کر رہے ہو۔ یہ اتنا اثر ہوتا تھا آپ کی تقریر کے اندر، اور آپ تدریس بھی کرواتے تھے۔ وہ کیا، آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، آپ نے حدیث مبارکہ بہت سے اسکالر سے سنی ہے اور اجازت لی ہے اور پڑھائی۔ آپ املا کروایا کرتے تھے، چلیے لکھیے کالا 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 فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یہ املا 437 میں حدیث کی املا آپ نے شروع کروائی اپنے مدرسہ کے اندر، لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ جب وہ ابتلا کا دور شروع ہوا، تغرل بیگ کا دور شروع ہوا، یہ رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوا یہ رابطہ۔ آپ مفسر تھے، محدث تھے، مصنف تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، خوش نویس تھے، ہر علم میں آپ نے محنت کی، اور یہ اس دور میں تو جو اسکالر ہوتا تھا وہ ہر سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہوتا تھا، وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ کتاب کو شروع سے پڑھا اور بند کر دیا، نہیں، وہ ماہر ہوتا تھا اس علم کے اندر، تبھی وہ سیٹ کے اوپر بیٹھتا تھا۔ آج کے دور میں تو ہم کسی ایک میں جا کے علامہ بنتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، بعد نہیں، وہ ہر اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لیتے تھے، اللہ کا فضل ہوتا تھا ان پر۔ گھڑ سواری سیکھی، نحوی غضب کے تھے آپ، اور عربی لغت، اللہ اکبر جل شان، مگر تصوف کا رنگ جو ہے وہ ان تمام کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گیا۔ تو 437 ہجری میں آپ نے پڑھانا شروع کیا، پھر بیچ میں رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا، آپ کو نیشا پور جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ 455 ہجری میں دوبارہ واپس آئے، پھر سے آپ نے یہی کام شروع کیا، پھر آپ آخری دم تک آپ یہی سلسلہ جاری رہا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام جو ہیں یہ صحیح نہیں ہوتے، ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، پلیز آپ پڑھیے، ماشاء اللہ حضرت احمد، تو میرا بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اولیاء کرام کی طرف پھر پلٹے، اب ان کو پڑھنے لگے، انہیں پتہ چلا کہ یار اصل دین تو ان کے پاس ہے۔ اب ذرا توحید سن لیجئے، امام قشیری رحمہ اللہ کی توحید سن لیجئے، صوفی کی توحید سن لیجئے۔ اے خدا، میں تمہارے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی زبان تمہاری بلندیوں کو بیان کر سکتی ہے۔ اللہ کا وجود ہمیشہ سے یکتا رہا ہے، اس کا ماضی مستقبل وقت کی بندشوں سے بالا ہے، کوئی وجود اسے محصور نہیں کر سکتا، نہ کوئی آنکھ اسے دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر جل۔ برابر آپ رسالہ قشیریہ کا مقدمہ پڑھیے گا، یقین جانیے کیا عبارات استعمال کرتے ہیں اور کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ تصانیف، جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں لکھوں اور لکھ دوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے۔ وہ کتابیں بیچنے کے لیے نہیں لکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دور کے اندر کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، اس کے بعد کاپیوں کو، اس کی کاپیاں لکھوا کر مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں میں تقسیم کر دی جاتی، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے، اس سے پیسے نہیں ملتے تھے کہ رائلٹی مل رہی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کتاب لکھا۔ کہتے ہیں کہ 30 کے قریب آپ کی کتابیں ہیں، اب چھپ کر کتنی آئی ہیں؟ بہت کم ہے۔ التفسیر الکبیر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی پہلی کتاب ہے، یہ پہلی ہے۔ علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اجود التفاسیر کہا۔ اس کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں، اور کتاب آدمی کی کتاب بتا دیتی ہے کہ اس دور کے اندر آدمی کہاں ہے اور اس کے اندر نالج جو ہے وہ کتنا ہے اس دور میں۔ تو آپ جب ان کی تفسیر یہ پہلی پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر لغت ملے گی، اشتقاق ملے گا، نحو ملے گی، اسباب نزول ملیں گے، آپ کو اخبار ملیں گے، اور قصص ان سے بحث کی گئی۔ اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ عالمی جو لکھنے والا ہے، مفسر جو ہے، اس کی نظر بہت دور تک ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اور آپ نے حضرت ابو علی دقاق سے
ملاقات اور پڑھنے کے بعد اسے مکمل کیا. یہ جو مصری ڈاکٹر ابراہیم نے جو یہ لکھا اور وزیر تجارت خارجیہ مصر استاد حسن نے جو لکھا ہے کہ یہ آپ نے ان سے ملاقات کرنے سے پہلے لکھی ہے، وہ سراسر غلط ہے. تسامح ہو گیا ان سے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں صحیح کہے گا، وہ تسامح ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے. لطائف الاشارات، یہ بھی تفسیر ہے. قرآن مجید کی چیدہ چیدہ آیات جو ہیں ان کی تفسیر کی، اس کے اندر معارف بیان کیے، اس کے اندر حقائق آپ نے بیان کیے جن کے اوپر صوفیانہ رنگ جو ہے وہ غالب ہے. سیرت المشائخ، یہ کتاب بھی آپ کی ہے. کتاب المعراج، یہ کتاب بھی امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. کتاب المعراج جو ہے، اور یہ کتاب قاہرہ سے ڈاکٹر علی حسن عبد القادر نے شائع کی ہے. اس کتاب کے اندر امام صوفیہ امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے کہ جن احادیث کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے ساتھ. اور اس میں حدیث بیان کرتے ہوئے تشریح بھی کی، حدیث کی اعتراضات کے جو ہیں وہ جواب دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اور صوفیاء کرام جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کے قائل ہیں. لیکن معتزلہ جو ہیں، یہ جو باطل فرقہ ہے معتزلہ، انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کا انکار کیا. اب اسی کی پیروی کرتے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کو آج بھی ملیں گے کہ وہ یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہوئے معراج پہ نہیں گئے. شکایت اہل سنہ، یہ کتاب ہی یہ بتاتی ہے کہ امام قشیری رحمہ اللہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر کچھ مسائل ہوں گے، کچھ اعتراضات ہوں گے. کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے. یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ دیکھیے، جب کوئی آدمی جماعت بناتا ہے نا تو وہ اس کی شاید نیت ٹھیک ہوتی ہے جماعت بنانے والے کی، لیکن جو جماعت کے فالوورز آگے ہوتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے تو فالوورز کے سامنے اللہ رسول نہیں رہتا. پھر وہ فالوورز کے سامنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صرف جماعت رہتی ہے. وہ پھر اپنی جماعت کو بچانے کے لیے اور جماعت کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، قرآن اور حدیث کو بھی آگے پیچھے کرتا رہے گا. اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو جماعت کے اندر گھس جاتے ہیں، باہر والے کو نہیں ہوتا. تو بنانے والے کی نیت ٹھیک ہو، لیکن بعد میں آنے والے پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ جب اس سے شواف، حنابلہ، احناف اور موالک جو ہیں وہ یہ لوگ نہیں بچے تو آپ اور ہم لوگ کیا ہیں؟ دیکھ لیجیے جا کے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، بعض کی جماعتیں تو بعض کی ہیں بڑے بڑے، لیکن یہ جو ان کے آئمہ تھے انہوں نے کوئی جماعتیں نہیں بنائی تھی. اب آپ کہیں گے امام اعظم نے ایک جماعت بنائی تھی کہ یہ جماعت کا وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ چیئرمین ہے، یہ چیئر پرسن ہے. نہیں، ایسا نہیں. اور اگر کسی نے بنائی بھی ہو تو شاید اس کی نیت ٹھیک ہو، لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا کیا کہ ان میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو کتاب لکھی گئی، ہوا کیا؟ جب مقصد جماعت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حسد، مخالفت، دشمنی، اعتراض برائے اعتراض، یہ چیزیں اور جھوٹ، یہ صفات اراکین اور رفقا میں پیدا ہونے لگ جاتی. اور اگر جماعت ذریعہ ہو اور مقصد ہو اللہ اور اس کا رسول، پھر یہ صفات پیدا نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے. تو امام قشیری رحمہ اللہ چونکہ شافعی تھے اور فلسفہ میں اشعری تھے، تو معتزلہ جو ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ فاتحہ حرام، یہ معتزلہ کا عقیدہ سب سے پہلے بہت پرانے، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا اس کا بانی. تو معتزلہ جو ہے کہ فاتحہ جو ہے وہ حرام ہے، نجائز ہے، کوئی فائدہ نہیں. معراج جسمانی حضور کو نہیں ہوئی، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور کرامتیں اس کا یہ انکار کرتے تھے. یہ ان کے بیسک میں نے آپ کو بتائیں. ان کے ساتھ حنابلہ مل گئے، معتزلہ کے ساتھ حنابلہ مل گئے. اور حنابلہ میں تھا خواجہ عبداللہ انصاری حنبلی، غضب کا یہ مقرر تھا. جیسے حجاج بن یوسف کی تلوار تھی نا، کاٹتی جاتی تھی، ایسے عبداللہ انصاری جو ہے اس کی تقریر تھی، چھوڑتا نہیں تھا یہ کسی بندے کو. اور یہ کہاں کرتا تھا میں حنبلی ہوں، مرتے وقت لوگوں کو حنبلی بننے کی وصیت کر جاؤں گا. اور جہاں یہ جاتے احناف اور شوافے ان کی دونوں کے خلاف تقریریں کرتے. اور ابو حاتم حنبلی یہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم، فلیس بمسلم، جو حنبلی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. یہ اتنے بڑے اسکالر تھے. اور جملہ سن لیجیے آپ ان کا. کیوں؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کا مقصد جو ہے وہ جماعت بنتی ہے تو پھر آپ اسی طرح کے جملے بولتے ہیں، پھر آپ چلاتے جائیں، کیونکہ اللہ رسول تو اب سامنے ہے ہی نہیں. تو ہوا یہ، ان لوگوں نے اشاعرہ کے خلاف کتابیں لکھی، تقریریں کریں، برسر منبر جو ہے وہ لان تان کی. تو صوفیہ کے امام
امام کشیری رحمہ اللہ نے بنا نام لیے آپ نے پھر اعتراضات کا جو ہے وہ جواب دیا بنا نام لیے، اور ثابت کیا کہ اشاعرہ کا عقیدہ جو ہے وہ وہی ہے جو دیگر اہل سنہ کا ہے۔ الفصول فی الاصول آپ نے کتاب لکھی، القصیدۃ الصوفیہ آپ نے کتاب لکھی، ناصب الحدیث و منسوخ آپ نے کتاب لکھی، منشور الخطاب فی شہود الالباب آپ نے کتاب لکھی، التوحید النبویہ کتاب لکھی، التوحید النبوی آپ نے کتاب لکھی، آداب الصوفیہ آپ نے کتاب لکھی، کتاب الجواہر عیون الاجوبہ فی اصول الاسئلہ، المقامات الثلاثہ، کتاب الاربعین فی الحدیث، کتاب احکام السماع، کتاب نحو القلوب الکبیر، کتاب نحو القلوب الصغیر، کتاب المناجات فی التذکیر، اور بلغۃ المقاصد فی التصوف، اور رسالۃ ترتیب السلوک فی طریقۃ اللہ، مجموعہ احادیث بسند شیخ۔ یہ کتابیں آپ کی تقریباً جو ہیں کچھ ان میں سے آ چکی ہیں، کچھ ابھی جو ہیں وہ کتب خانوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ سب سے شعراء آفاق کتاب آپ کی الرسالۃ الکشیریہ۔ ڈاکٹر پیر محمد حسن صدر شعبہ عربیہ بہاولپور یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق آپ نے یہ شعراء آفاق رسالہ جو ہے وہ 437 ہجری میں لکھنا شروع کیا اور 438 ہجری کی اوائل کے اندر اس کو مکمل کر دیا آپ نے، اور یہی سن جو ہے وہ تقریباً دادا گنج بخش علی جویری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز تقریباً کوئی انہی سالوں میں 1-2 سال کے بعد آپ نے بھی کیا۔ تو دونوں ہم عصر ہیں، ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ دادا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ہوتے ہیں صوفیہ، امام کشیری شافعی ہیں، دادا گنج بخش حنفی ہیں، لیکن ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو تصوف کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اب یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ اور بری نے اپنی کتاب صوفیزم کے صفحہ 74 پہ یہ لکھا ہے which was composed with the express purpose of rescuing Sufism from the ill fame to which it had been exposed by the extravagant antinomianism of the Malamatiyya۔ ایک ریزن اس کی جو ہے نا وہ یہ بیان کی گئی، رسالہ قریشیہ اس غرض سے لکھا گیا کہ تصوف اور صوفیہ کو اس بدنامی سے نجات دلائی جائے جس کا نشانہ یہ غالی لاؤبالی ملامتیہ کی وجہ سے بنے ہوئے تھے۔ یعنی تصوف کو گدلا کر دیا گیا تھا، ہر بندہ کہہ رہا ہے شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور بورا میں صوفی ہے۔ تو یہ آج ہی کے دور کی پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم اس دور میں بھی تھی۔ تو اس دور کے اندر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلیئر کیا، بھائی صوفیزم یہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں آپ لوگ میرے ساتھی ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ یہ دنیا میں آگے پھیلا رہے ہیں کہ صوفیزم اصل میں کیا ہے۔ شریعت کے خلاف کام کرنا صوفیزم ہرگز نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے اب پھیلانا ہے، یہ بتلانا ہے۔ یہ میں عرض کر دوں آپ کو، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت آدمی ہیں، ممبئی کے اندر بہت کام ہو رہا ہے، ہمارے لیکچر جو ہیں وہ چینل پر چلائے جا رہے ہیں، MP3 جو ہے وہ اسے بنا کے آگے پھیلایا جا رہا ہے، DVD جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں اسے، کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر روزانہ جو ہے ایک ایک لیکچر سنتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ کہ صوفیزم کیا ہے، کہ اصل میں صوفیزم جو ہے وہ وہی تو اسلام ہے، تصوف ہی تو اسلام ہے اصل میں۔ لیکن آج کل میں ایک بات آپ کو بتاؤں، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر مولانا روم کو اور فرید الدین عطار رحمہ اللہ کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے۔ غلط بات نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے تصوف کے اندر صرف 2 ہی ولی اللہ ہیں، فرید الدین عطار رحمہ اللہ اور مولانا رومی، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ یہ ہے کویشچن۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، میں پاکستان میں تھا تب، بہت بڑی گدی ہے، کہنے لگے سنا ہے کہ یورپ کے اندر تصوف بہت پھیل رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ یورپ کے اندر تصوف بڑا پھیل رہا ہے؟ کیا یورپ کے سارے بندوں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں، سر پہ پگڑیاں پہن لی ہیں؟ تصوف کہاں پھیل رہا ہے؟ کہنے لگے یہ مولانا روم اور یہ۔ میں کہا مجھے معلوم ہے، ڈاکٹر دیپک چوپڑا جو ہیں یہ تصوف مولانا روم کے مثنوی کو بڑا پھیلا رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہالی ووڈ ہے پوری اس کے اوپر جو ہے وہ سب گائک نے مل کر گایا ہے مولانا روم کے کلام کو۔ اور مولانا حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی جو وہ جو منطق الطیر ہے اس کے اوپر ڈرامے ہو رہے ہیں پوری یونیورسٹیز کے اندر، لندن کینیڈا میں ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں، یہاں ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تصوف نہیں پھیلا، خوش نہیں ہو، تمہاری سیاست پر بھی دوسروں کا قبضہ، تمہارے مذہب پر بھی دوسروں کا قبضہ، اسی طرح تمہارے تصوف پر بھی دوسروں کا قبضہ۔ اور آج کل تصوف کس طرح کا پھیلایا جا رہا، سن لو، یہ ایک نیا تصوف تمہارے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کچھ پیر لیے ہیں، ان کو پیروں کو ایک تصوف کا آئیکن بنا دیا گیا، تو آئیکن بنا کر ان کو وہ کام کروایا جا رہا ہے جو ان کی پسند کا ہے۔ وہ کیا؟ لڑکیوں اور لڑکوں کو اکٹھا بٹھایا جا رہا ہے تصوف کے اندر۔
تو آپ کے تصوف میں یہ جائز ہے لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بیٹھ جائیں؟ یہ کون سے تصوف کی تعلیم دے رہے ہو آپ؟ تو اس لیے خدا کے لیے ہمارے جو صوفیہ کرام کے جو امام ہیں ان میں سے صرف مولانا روم ہی نہیں ہے اکیلے. مولانا روم کا ایک اپنا الگ ایک ٹریک ہے. فرید الدین عطار جو ہیں یہ الگ ہیں. لیکن انہی کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو لے کر ایک بہت سکوپ مل جاتا ہے اپنا مسلک بیچ میں گھسیڑنے کے لیے. تو اس لیے خوش مت ہوا کرو جب کبھی کوئی عیسائی یا یہودی تمہاری چیز کو اپنا رہا ہو تو اس میں اپنی حقانیت تسلیم نہ کیا کرو. اس میں فوراً سے ادھر پلٹ جایا کرو کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان اٹھا رہا تھا کہ اٹھیے فجر کی نماز پڑھ لیجئے، تو اس میں حالانکہ شیطان نماز سے روکتا ہے لیکن وہ یہ نماز کی تبلیغ اب کیوں کر رہا ہے؟ تو بس اس کا جو جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو یہ میری بات کا جواب بھی آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو مراکوں کے اندر جو تصوف نکالا جا رہا ہے، میں خود مراکش میں گیا کہ میں دیکھوں جا کر کے تصوف کیا ہے، تو کافی شاپ کے اندر لڑکیوں اور لڑکوں کا اکٹھا بیٹھ جانا، یہ خدا کی قسم یہ تصوف نہیں ہے. تصوف سن لیجئے جملہ صوفیہ کا. صوفیہ کا جملہ یہ ہے کہ پڑھانے والے حسن بصری ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر پڑھا رہے ہوں تب بھی نجائز ہے تنہائی میں. یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایک جملہ میں اور بتاتا جاؤں ان بڑے بڑے صوفیوں کو، یہ جو عورتوں اور مردوں کے مجمع اکٹھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے، میں ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، کیا ان کی عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک دامنہ ہیں؟ یا ان کے مرد جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نبینا صحابیوں سے زیادہ اچھے ہیں؟ یہ میں نبینا کی قید لگا رہا ہوں، میں نے بینا کی قید ہی نہیں لگائی. کیوں؟ کہ نبینا تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اس دور میں نبینا صحابی بھی اگر محفل میں آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو کہہ رہے ہیں کہ پردے میں چلی جاؤ، کیونکہ اس کی اگر آنکھ نہیں ہے تو تمہاری آنکھ تو ہے. مجھے اس کا جواب دے دیں، تم حضور سے زیادہ بڑے ہو، تمہارے مجمع میں بیٹھنے والی عورتیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے زیادہ پاک دامنہ ہیں، اور تمہارے مجمع میں بیٹھے ہوئے بندے جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابیوں سے زیادہ نیک ہیں. تم کون سے تصوف کی تعلیم دے رہے ہو؟ تو خدا کے لیے تصوف کو تو پاک رہنے دو. یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ جو پاک تھی، اب اس کو بھی گدلا کیا جا رہا ہے. اس میں قوالی گھسیڑ دی، داخل کر دی، اور وہ قوالی داخل کر دی اس کے اندر کہ جیسے چرچ کے اندر جو ہے وہ گانے گائے جاتے ہیں، وہ والی قوالیاں داخل کر دی اس کے اندر. اور اس کے اندر تصوف جو شامل کیا وہ تصوف شامل کر دیا اس کے اندر، عورتوں اور مردوں کو اکٹھا بٹھا دیا جیسا کہ چرچ کے اندر بٹھایا جاتا ہے. تو کبھی کسی آدمی کو ایسا، اس آدمی کو کبھی صوفی تسلیم نہ کرنا کہ جو مردوں اور عورتوں کو اکٹھا بٹھلا دے اور کہے کہ یہ تصوف ہے. ایسا تصوف ہرگز نہیں ہے. تو یہی حال ہو رہا تھا امام کشیری رحمہ اللہ کے دور میں. پھر آپ نے رسالہ کشیریہ لے کر تصوف کو پاک کیا اور آپ نے بتایا کہ سنو حقیقی تصوف یہ ہے. صوفیہ کی پھر چند ان کے مثالیں دی، یہ صوفیہ اکرام ہیں، ان کے عقائد یہ ہوتے ہیں. پھر اس کی اصطلاحات آپ نے لکھی، اصطلاحات کی پھر آپ نے تشریحات کر دی. پھر آپ نے ثابت کیا کہ تصوف کے تمام مسائل جو ہیں ان کی بنیاد قرآن پر ہے اور حدیث کے اوپر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے اس کتاب کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لکھا اور یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی، رسالہ کشیریہ جو. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو وہاں کوئی آفت نازل نہیں ہوتی. اس لیے یہ رسالہ کشیریہ فوراً لیجیے آپ کتاب. اور یہ کتاب ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب کا ترجمہ ہو یا محمد صدیق ہزاروی صاحب کا ترجمہ، یہ دو دیکھ لیجئے گا کس نے ترجمہ کیا. اور یہ اپنے گھر کے اندر کتاب رکھی. اور یہ میں اپنے تمام سامعین کو جو میرے 77 لیکچر سن چکے ہیں ان کو یہ میں مشورہ دینے لگا ہوں. کبھی بات ذہن میں آتی ہے، کبھی نہیں آتی. آپ لوگ تصوف پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینا چاہتے ہو، یا آپ تصوف کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، یا آپ تصوف پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو آپ اپنے پاس 3 کتابیں رکھ لو. رسالہ کشیریہ، ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ کا ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن یا محمد صدیق ہزاروی صاحب کا، یہ دونوں کے ترجمے آپ کے، اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہو. اس کے بعد کشف المحجوب، کشف المحجوب جو ہے یہ علامہ سعید صاحب جو خطیب جامع مسجد داتا گنج بخش جو ہیں جامع مسجد، ان کا ترجمہ ہو یہ. اور عوارف المعارف، یہ 3 کتابیں، یہ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی 3 کتابیں اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں تو یقین جانیے اگر آپ نے ان کو گھوٹ کر پی لیا
اپنی لائف کے اندر اس کو شامل کر لیا تو آپ وقت کے ولی اللہ ہیں. یہ 3 کتابیں آپ کے گھر کے اندر ہونی چاہیے. پھر آپ اعتراضوں کے جواب دے سکتے ہو, تصوف کو ثابت کر سکتے ہو, تصوف پر عمل کر سکتے ہو. یہ تینوں کتابیں پھر سن لیجئے: رسالہ کشیریہ, کشف المحجوب داتا گنج بخش لجویری رحمہ اللہ کی, اور شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کی عوارف المعارف. یہ 3 کتابیں آپ کے گھر کے اندر لازمی طور پر ہونی چاہیے. پھر دیکھو کہ زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کیونکہ بندہ یہ کہتے ہو جی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتابیں رکھا کرو اور انہوں نے کہا کہ قرآن نہ پڑھا کرو. میں نے کب کہا قرآن نہ پڑھا کرو؟ آپ عربی میں ماہر ہو تو جاؤ قرآن پڑھو, آپ عربی میں ماہر ہو تو حدیث پڑھو. لیکن عوارف المعارف, کشف المحجوب, رسالہ کشیریہ یہ گرنتھ کا ترجمہ نہیں ہے, یہ بھی قرآن ہی کی تشریح لکھی گئی ہے. اور کتاب کی شہرت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی شرحیں کتنی لکھی گئی اور تراجم کتنی زبانوں میں ہو. امام کشیری رحمہ اللہ کی کتاب, اس کا ترجمہ جرمنی میں, فارسی میں, اردو میں, انگلش میں جرمنی میں کچھ حصوں کا ہے, مکمل نہیں ہے لیکن اب ہو رہا. امام کشیری رحمہ اللہ نے اس رسالے کو جو عربی میں آپ نے لکھا تھا آج سے 970 سال پہلے لکھا. 970 سال. اس کو پڑھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ صوفیہ کرام کوئی نیا فرقہ نہیں ہے. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں پنڈتوں کے ساتھ رہ کے, جوگیوں کے ساتھ رہ کے یہ صوفی بن گئے, ان کو یہ کتاب کھول کے بتانا, کہنا 970 سال پہلے لکھی گئی تھی بھائی, اور یہ عربی میں ہے. جوگی عربی بولتے تھے, تو آپ کو خود علم ہونا ضروری ہے. تو پتہ چلا کہ تصوف جو ہے یہ ہندوستان میں آنے کے بعد نہیں پھیلا. 970 سال پہلے ایک جامع کتاب لکھی گئی, اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں. اب جب آدمی دین کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا ابتلا اور آزمائش کا دور بھی آتا ہے, مصائب اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اس لیے آپ لوگ جب دین کے لیے کام کرنے نکلو, مسجد کا کام کر رہے ہو, دین کا کام کر رہے ہو, تو سب سے پہلے اوپر کی لائن پہ یہ لکھ لو, تمہیں گالیاں پڑیں گی, لوگ تمہیں برا کہیں گے. یہ اوپر کی لائنز میں لکھ لو. اس کے بعد کچھ لکھنا کہ کیا کیا کرنا ہے. تو جو بھی اللہ کے لیے کام شروع کرتا ہے, دین کے لیے آگے بڑھتا ہے, تو پریشانیاں ضرور آتی ہیں اور لازمی آئیں گی. کیوں آئیں گی؟ سن لیجیے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ضرور تمہیں رب آزمائے گا تھوڑا سا. شیئن, یہ ان جو ہے نا, یہ تکوین 2 زیریں جو ہیں, آپ ماشاءاللہ اگر عربی کسی نے پڑھی, ان جو ہے تکوین یہ قلت پر دلالت کر رہی ہے. ورنہ ولا نبلونکم ہوتا تو ہم گئے تھے. ولا نبلونکم ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیئن, یہ ان تھوڑا سا, کچھ. کس طرح آزمائیں گے؟ خوف ہے, کوئی تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گا. والجوع, بھوک. نقص من الاموال والانفس والثمرات, مال کم ہوگا, جان کم ہوگی, ثمرات کم ہوں گے, اس سے تمہیں آزمایا جائے. پتہ چلا کہ آزمائش, ابتلا کا دور تمہارے اوپر لازمی آئے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ چپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف چیز گم ہونے پر ہی نہیں پڑتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ, ہم سب کے سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا, اسی کے بندے ہیں. تو میں عالم با عمل کا جو مشکلات کا دور ہوتا ہے اس کو میں اس کی ترقی کا دور کہتا ہوں. جس دور میں اس پر آزمائش ہو رہی ہے, مشکلات ہیں, وہ اس کی ترقی کا دور ہے. اور آپ لوگوں کو بھی میں بتا دوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو میں مشکل میں ہوں یہ میرے فائدے کے لیے ہے کہ نقصان کے لیے ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. جب آپ پر مشکلات آ رہی ہوں اور آپ دھڑا دھڑ دین کے کام زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں, عبادت زیادہ ہو رہی ہے, قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں, درود زیادہ پڑھ رہے ہیں, استغفار زیادہ کر رہے ہیں, آپ کا اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ رہی ہے, تو سمجھ جاؤ یہ مشکل تیرے لیے فائدہ مند ہے. اس کے بعد تیرے لیے آسانی ہی آسانی. اور اگر جب تجھ پر مصیبت پڑی, نمازیں کم ہو گئی, دین کی طرف تیرا رغبت کم ہو گئی, درود شریف کم ہو گیا, استغفار کم ہو گیا, سمجھا یہ عذاب ہے تیرے لیے, بس اب تو گیا کام سے. یہ میں نے آپ کو گر کی بات بتا دی. تو اولیاء کرام اور عالم بعمل جب ان پر مشکل آتی ہے تو ان میں عبادت کم نہیں ہوتی, بڑھ جاتی ہے. ان میں یہ چیزیں کم نہیں ہوتی, نیکی کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کے اوپر جو مشکل دور آیا وہ 10 سالہ دور تقریباً بنتا ہے. یہ سلطان تغرل تینوں پروننسیشن ہے. سلطان تغرل بیگ کا دور ہے. یہ سلجوق بادشاہت کا بانی ہے. اس نے تمام قبائل کو جو ہے وہ اکٹھا کیا, جو ادھر ادھر قبائل تھے, سب قبائل کو اکٹھا کرنے کے بعد اب حملہ شروع کیا. ایک شہر فتح, دوسرا فتح, تیسرا فتح, چوتھا فتح کرتے کرتے نیشاپور کو فتح کر لیا. نیشاپور کو جب اس نے فتح کیا تو اس کے بعد یہ اپنے نام کے ساتھ سلطان لکھنے لگا.
تو اصل نام اس کا کیا ہوا؟ رکن الدین ابو طالب محمد تغرل ریل یا رل بیگ. 1063 میں اس کی وفات ہوئی. یہ خود تو حنفی تھا لیکن حنفی سن کے تھا, بہت زیادہ پڑھ کے حنفی نہیں تھا. سن کے حنفی اور ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ بائی برتھ جو ہے وہ مسلمان ہیں, اس لیے ہمیں چیزوں کی اہمیت کا اتنا نہیں پتا. ہم بس نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, یہ چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں بس. یہ سن کر حنفی بنا, خود پڑھا نہیں, ریسرچ تحقیق نہیں کی ہوئی. اس لیے اب جو آدمی سن کر آج کل کے دور میں جتنے مسلمان ہیں تقریباً ان کے جو عقائد ہیں وہ سن کر ہیں, خود ریسرچ نہیں کی ہوئی. خود جب ریسرچ کریں گے حقیقت واضح ہو جائے گی. تو ہوا کیا, اس کا جو وزیر تھا اس وزیر نے ابو نصر منصور بن محمد, یہ معتزلی تھا. تو معتزلی جو ہیں ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ خود کو چھپا کے رکھو. یہ معتزلی تھا لیکن کہتا تھا کہ میں حنفی ہوں, اور خود کو دولت کمانے کے لیے, خود کو بچانے کے لیے اور اپنے بد عقیدگی کو پھیلانے کے لیے خود کو چھپا لیتے ہیں یہ لوگ, اور اس کو مختلف نام دیتے ہیں. پھر قرآن و حدیث سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں اپنے جھوٹ کو. اس کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, کرامت کا کوئی وجود نہیں. آپ تم فاتحہ جو پڑھتے ہو یا نیکی کا ثواب دیتے ہو وہ نہیں مردے کو نہیں ملتا, اور دوسرے مسلمانوں کا قتل کرنا ان کے لیے جائز تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ امیر لوگ ہوتے ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں. جب یہ امیر لوگوں کو اور بادشاہوں کو پکڑ لیتے ہیں پھر یہ اپنے بد عقیدگی کو پھیلاتے ہیں, بائی فورس پھیلاتے ہیں, لوگ قبول تو نہیں کرتے. یہی کام ابو نصر منصور بن محمد نے یہ کرا. معتزلی نے خود کو چھپا لیا, حنفی بنائے رکھا. اس کو ڈر کس بات تھا؟ اس کو ڈر تھا اس بندے سے جو ابو سہل محمد شافعی ہیں. امیر آدمی تھے, لینڈ لارڈ تھے, سخی تھے, عالم تھے. لوگ ان کے گھر آتے تھے, سخاوت کے قصے مشہور تھے. بادشاہ بھی تغرل بھی ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا تھا. اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس ملا کو یہ ڈر تھا کہ میری وزارت نہ چھن جائے. اللہ پہ ان کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا, میری وزارت نہ چھن جائے. اب اس نے چلاکی کیا چلی, یہ خود تو معتزلی تھا. اس نے یہ کیا کہ کہنے لگا, بادشاہ کے کان جو ہے اس نے بھر دیے. تو خود ہی معتزلی ہے تو بادشاہ کو کہتا ہے کہ معتزلہ کے خلاف جو ہے وہ آپ حکم نامہ جاری کر دیجئے کہ معتزلہ جو ہے ان پر لعنت کری جائے. یہ فاتحہ کے منکر ہیں, معراج جسمانی کے منکر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرامات کے منکر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو عرش پر بٹھاتے ہیں. یہ اپنے خلاف کیوں؟ یہ لا جب پاس ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لا, اور معتزلی جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو یہ جب لا پاس ہو جائے گا تو اس لا کے انڈر رہ کر یہ پھر اشاعرہ کو دبائے گا. اصل میں اس کو اشاعرہ کو دبانا تھا, کیونکہ اشاعرہ جو ہیں یہ پہلے ابو الحسن اشعری, یہ پہلے معتزلی تھے, پھر انہوں نے اس سے توبہ کر لی. اب اس نے یہ چلاکی چلی, اور جب وہ لا پاس ہو گیا تو معتزلہ کے بارے میں کیا برا بھلا کہنا تھا, اس نے اشاعرہ کے خلاف شروع کر دیا کام, شافعیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا, اور خود کو کہا جی میں حنفی ہوں. تو جو جہاں چکر چلتا وہاں وہ نام لے دیتے تاکہ یہ لوگ دوسرے بدنام ہو جائیں. جب یہ لا پہنچا تو اشاعرہ کے خلاف بازاروں میں, مساجد میں, مدارس میں لڑائی شروع. اور ایسے حالات میں جب ابو سہل نے, شیخ ابو سہل نے اور امام کشیری رحمہ اللہ نے تقاریر کی, دفاع کیا, تو انہوں نے شور مچا دیا. وہ تقریر تو کرتے تھے کہ دفاع کر رہے تھے کہ بھائی ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے, اس کا جواب یہ. کہنے لگے یہ دیکھیے فرقہ وارائیت پھیلا رہے ہیں, ان کو بند کیا جائے, دونوں کو قید کر دیا جائے, یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, دونوں دہشت گرد ہیں. ان کو یہ کہہ کر پھر لا پاس کروایا اور حکم نامہ جاری ہو گیا کہ شیخ ابو سہل کو اور امام کشیری شافعی کو ان کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے. ابو سہل تو وہاں تھے نہیں, امام کشیری جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا. ان لڑکوں نے پکڑ کے پہلے ان کو گھسیٹا, یہ بدعتی ہے, یہ فراں ہے, یہ غلط کہتے ہیں, یہ اللہ کو وہاں بٹھاتے ہیں, جبکہ ان کا عقیدہ اپنا تھا. گھسیٹا گیا, اس کے بعد ان کو قید میں ڈال دیا گیا. شیخ ابو سہل کو جب پتا چلا تو آپ نے اپنے سورسز کو استعمال کیا. سورسز کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے حاکم تک بات پہنچائی, لیکن بات نہیں بولی. پھر آپ حاکم سے خود ملے, آپ نے کہا دیکھو کہ انہیں چھوڑ دو, ان کا قصور ہی کیا ہے. لیکن وہ دلائل کیسے مانے؟ اس نے بجائے اس کے کہ دلائل مانتا حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو شیخ ابو سہل کے جو مریدین تھے, چاہنے والے تھے, انہوں نے بھی تلواریں اٹھا لی. اب حاکم کی طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی, تیر اتنے برسائے گئے کہ ان کے تیر ختم ہو گئے. اب جب حاکم نے دیکھا کہ میں مرنے والا ہوں تو وہ بھاگ گیا. جب وہ بھاگا اب امام کشیری رحمہ اللہ کو قید سے چھڑا لیا گیا. امام کشیری رحمہ اللہ کو قید سے چھڑا کر رائے میں لے گئے. یہ ایران کے اندر یہ علاقہ ہے, رائے میں لے گئے, تہران میں ہے غالباً, رائے میں لے گئے. وہاں جب پہنچے تو وہاں سلطان کو خبر ہو چکی تھی, اور یہ شیخ ابو سہل بھی وہاں پہنچ گئے, اور یہ معتزلی جو تھا یہ بھی وہاں پہنچ گیا. اب جب فوج برابر میں آئی تو ان کی فوج کم تھی, انہوں نے ابو سہل کو گرفتار کر لی. گرفتار کرنے کے بعد اندر ڈال دیا, لیکن امام کشیری رحمہ اللہ جو ہے وہ جا چکے تھے. ان کو جب قید میں ڈال دیا بعد میں چھوڑنا پڑا سلطان کو, کیونکہ ان کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. امام کشیری رحمہ اللہ اب اپنا ہی شہر چھوڑ کر کبھی اس شہر کبھی اس شہر,
کبھی بغداد جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں، لیکن جہاں جاتے آپ کی عزت بڑھتی. صوفی جہاں بھی جاتا ہے، ولی کامل جہاں جاتا ہے، وہ شہر اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے اپنے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ کا حاکم ہے، سب بندے اللہ کے ہیں، پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر تبلیغ کرتا ہے. اور آپ جب جا رہے ہیں تو بغداد اس سے ہوتے ہوئے آگے بغداد رستے میں رکے، قائم بامر اللہ کی حکومت تھی، وہاں رکے. اس نے خاص طور پر اپنے محل کے اندر ٹھہرایا آپ کو، محافل سے جائیں، وہاں سے بھی آپ گئے آگے جل شانو. تو آپ حج کرنے کے لیے نکلے، پہنچے تو اس سال 400 قاضی وہاں حج کرنے کے لیے پہنچ گئے، دور دراز علاقے سے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کیونکہ ظاہر ہے معتزلی فرقے کا اثر اتنا تھا، بڑے بڑے علماء اپنی جان بچا کر وہاں پہنچے اور حج کے اوپر جو ہے وہاں اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہوئے تو اب یہ طے پایا، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، طے پایا کہ تقریر کون کرے. تو سارے 400 قاضیوں نے قضاء نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ امام کشیری تقریر کریں گے. اللہ اکبر جل شانہ. امام کشیری ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، داڑھی کو پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا. کتنی دیر تک آپ اوپر کی طرف دیکھتے رہے، جیسے قد نرا وہ حضور پاک دیکھ رہے تھے نا مسجد قبلتین میں، ایسے یوں بلندی کی طرف دیکھتے رہے. اس کے بعد تقریر کرتے، حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، خراسان کے رہنے والوں جاؤ، ابو نصر منصور معتزلی کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اس کے جسم کاٹ دیا گیا ہے، جاؤ اپنے ملکوں میں واپس چلے جاؤ. لوگوں نے وہ دن اور تاریخ کو نوٹ کر لیا. واپس جب آئے تو تصدیق ہو گئی کہ ابو نصر منصور معتزلی کو بحکم حاکم ٹکڑے اس کے اڑا دیے گئے اور اس کے عذاب مختلف شہروں میں منتشر کر دیے. جو ولیوں کا دشمن ہوتا ہے، ولیوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا علامہ ہے، وزیر ہے، دولت مند ہے، لیکن امام کشیری رحمہ اللہ صوفی کی اس نے بے عزتی اور توہین کی، دین کی آڑ لے کر توہین کی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن نبی کی حدیث ہم تک پہنچ چکی، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اعلان جنگ ہوتا ہے اللہ کا. آپ سمجھ میں آئیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ گولیاں چلا دیتا ہے اس کے اوپر یا نہ، وہ اس کی موت بڑی بھینکر ہوتی ہے. اس لیے آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، بس ایک سبق ہے، وہ یہ اللہ سے پیار ثابت ہوتا ہے جب اس کے بندوں سے تم پیار کرو. تو یہ بندے اس کے قریبی بندے ہیں ولی کا، ان سے پیار کرو، ان کا ذکر کرو. امام کشیری رحمہ اللہ آپ کی عزت ہر جگہ ہوتی. تو جب یہ امام کشیری رحمہ اللہ نیشا پور جب واپس آئے تو نیشا پور سے توس آئے. 1063 میں اس کی تغرل بیگ کی وفات ہو گئی. اس کا بیٹا ارسلان جو ہے وہ بیٹھا اور وزیر بنے نظام الملک توسی. اس نے فوراً اعلان کر دیا تمام خرافات کو ختم کر دیا جائے، یہ لان تان جو کی جاتی سب ختم کی جائے. سارے علماء پھر اپنے اپنی جگہ پہ واپس آئے. امام کشیری رحمہ اللہ بھی نیشاپور میں واپس آئے. پھر آگے مدرسہ کشیریہ کے اندر آپ نے سلسلہ شروع کیا، تدریس شروع کر دی. طلباء اور اس عالم بعمل سے قرآن اور حدیث، فقہ اور خوشنویسی، شاعری، تصوف سیکھ. آپ کے شاگرد بڑے بڑے عظیم. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی شاگرد کو عظیم استاد مل جائے اور کسی عظیم استاد کو شاگرد مل جائے. آپ نے ہر طرح سے تبلیغ کی. روحانیت، یہ تعویذ اور یہ وظائف جو ہیں یہ بھی آپ سے. میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ میرا موقف جو ہے نا وہ فوکس یہ نہیں ہے کہ تعویذ آپ کو بتاؤں اور دم آپ کو. میں قرآن مجید پڑھو اور اولیاء کرام کے ذکر کو، ان کی تاریخ کو پڑھو، کرم ہی کرم آپ کے اوپر. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے جو اولیاء سے ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے بڑے صاحبزادہ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا. بیٹے کی ماں جو ہے آپ کی زوجہ بہت پریشان رہنے. تو امام کشیری رحمہ اللہ سے اپنی زوجہ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی. آپ اس رات سوئے تو صبح جب اٹھے تو اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ فرمایا. جیسے اشارہ نہیں ہوتا، واؤہا ربک الی النحل، اللہ نے وحی کی مکھی کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. یہ وحی کیا ہوتی ہے؟ موسیٰ کی ماں نبیہ تو نہیں ہے. یہ اب شہد کی مکھی بھی جو ہے یہ نبی ہے. اللہ فرمانا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے مکھی کو وحی کی. وہ کیا ہے؟ وہ بات بٹھا دینا اس کے سسٹم کے اندر، اس کے ذہن کے اندر بات بٹھانا. اس کو کہا، اس کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا، مجھے اشارہ ہوا، میں نے آواز سنی. ان ناموں سے، ان لفظوں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اعتراض کرنے والوں کو خدا کا خوف کیا کرو یار. تم لوگوں کو صرف ولی کامل ہی ملے ہیں. تو آپ کو جو اشارہ ہوا، جو بتایا گیا، جو غیبی آواز آئی، وہ یہی ہے جو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. صبح اٹھے تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہے کہ یہ آیات اگر لکھ کر پلا دی جائیں تو بچہ شفا یاب ہو جائے۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، وہ آیات آپ نے لکھی، لکھ کر پلائیں اور دم کیا، شفا ہوگی۔ اس کے بعد جتنے بھی شافعی سلسلے کے اندر ہیں شفافے، بہت سارے جو ہیں وہ صوفیاء، ان آیات کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنے سلسلے میں شامل کر لی، وہ تویز اس کا دیا کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی لکھ لیجئے، میں آہستہ آہستہ بولوں گا تاکہ آپ نوٹ کر لیں، اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور آپ اپنے پیر سے بھی اجازت لے لیجئے گا۔ جو آپ میں سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ یہ لکھ سکتا ہے۔ سنیے اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57، شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اتنا ہی، یہ جتنا میں بول رہا ہوں اتنا ہی لکھنا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 69، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اسے لکھا۔ اور 15واں پارہ آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اتنا ہی لکھنا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورہ فصلات آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ پوری ہو گئی۔ اس کو آپ نے زعفران کے پانی کے ساتھ لکھنا ہے۔ زعفران کو ڈبو دیں، ڈبونے کے بعد اس کا پانی ہوگا تو قلم لیں، یہ اس کے ساتھ نہیں لیں، اس میں کیمیکل ہوتا ہے، وہ قلم لے کر اس کو لکھیں، پیالے پہ لکھ لیں یا کاغذ پہ لکھ لیں۔ تو لکھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 جس میں وہ صدور قوم مومنین ہے وہ والی، اور سورہ یونس کی آیت نمبر شفاء لما فی صدور، اور سورہ نحل فیہ شفاء للناس، اور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ فصلات آیت نمبر 44۔ یہ اب وہ جب لکھ لیا، اب اس کے اپنے بیٹے کو جو بھی ہے اس کو مریض کو پلانا شروع کر دو، روز کا 1 دفعہ اسے پلاؤ، اور جو پڑھ رہے ہو پھونک بھی مارتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ کا وہ مریض شفا پا جائے گا۔ جو دنیا میں آتا ہے آخر اس کو دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی لوگوں کو گناہوں سے بچانے میں گزار دی، تصوف کے ذریعے سے رب کی طرف آپ لاتے۔ 16 ربیع الثانی 465 ہجری 29 دسمبر 1072 میں طلوع آفتاب سے قبل قمری سال کے مطابق 89 سال تقریباً آپ کی عمر ہو چکی۔ آپ پردہ فرما گئے، آپ کو آپ کے مرشد کے پہلو میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ کا ایک گھوڑا ہوتا تھا جس پہ آپ سواری کی، 20 سال تک تقریباً، آخری عمر میں 20 سال تک وہ آپ کے پاس رہا، آخری عمر میں، شاید آپ نے آخری عمر میں لیا ہوگا اسے، آپ کے پاس رہا۔ تو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس گھوڑے نے 1 ہفتے تک نہ کھایا نہ پیا، 1 ہفتے کے بعد وہ بھی مر گیا۔ جانوروں کو بھی اپنے مالک سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے انسان ہیں، ہمارا مالک ساری زندگی بچپن سے ہمیں دیتا رہتا ہے لیکن ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ الفاتحہ برائے ایصال ثواب امام کشری رحمہ اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔